وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَلَا اور مت تقربوا تم قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے جو ہیا وہ احسن اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ پائے اشدہ اپنی جوانی کو، یعنی وہ یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے، اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو، اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی مطلق کوشش نہ کرو، نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو، اس صورت میں بھی وہ صرف معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے، جیسے کہ حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو نہ قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ واوفو اور پورا کرو الکیلا ناپ، والمیزان اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ برباد کر ڈالا تھا۔ قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام المطففین ہے، یعنی وہ لوگ جو ناپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کاری سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن روز آخرت اور اللہ کے حضور بعد پرس کا خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفسا کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کر رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے، اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے، اس لیے وہ نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ وَإِذَا اور جب قُلْتُم بات کرو تم، فَاعْدِلُوا تو عدل کرو۔ اگرچہ عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو جرم عظیم بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی انصافی، یعنی نا انصافی کی بات یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری ہے، جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا ایسی جھوٹی شہادت۔ اور آیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو سچا کہو اور جھوٹے کو جھوٹا، خواہ اس کی ذات تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو یا کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار یا دوست پر۔ کوئی بات گول مول یا اس میں ہیرا پھیری نہ کرو جس سے کسی دوسری کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا اس کا کوئی حق تلف ہوتا ہو یا اس سے متکلم کی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچتا ہو۔ وَلَوْ اگرچہ کانا ہو وہ ذا قربا قریبی رشتہ دار، وَبِعَہْدِ اور عہد کو اللہ کے اوفو پورا کرو، ذالکم یہ وہ ہے، وصاکم اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، بہی اس کی، عہد کو بہرحال پورا کرنا فرض ہے، خواہ یہ عہد انسان نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کیا ہو، جیسے کوئی نظر یا منت ماننا یا اللہ کا نام لے کر دوسرے سے کیا ہوا، اور اس میں عقد نکاح اور بیوی بھی شامل ہے، یا وہ عہد جسے عہد الستو کہا جاتا ہے اور وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں 4 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یتیم کے بارے میں بہتر رویہ اختیار کیا جائے، یعنی اس کا مال ضائع نہ ہو اور اس کے مال کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں تو دیانتداری سب کے لیے واجب ہے، لیکن یتیموں کے لیے خاص طور پر کہا گیا ہے کیونکہ ان کے مال کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دوسرا، ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی پیمانہ درست ہو اور خریدنے اور بیچنے کا پیمانہ ایک ہی ہو۔ پیمانے میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے کسی چیز کی پیمائش کی جاتی ہے، چاہے وہ ترازو کے ذریعے تولی جاتی ہوں یا میٹر کے ذریعے، جیسے ٹیکسی کا کرایہ، الیکٹرک بل، پیٹرول پمپ کا کرایہ، یا وقت کو پیمانہ بنا لیا گیا ہو جیسے ڈیوٹی کے اوقات۔ ان میں سے کسی میں بھی کمی بیشی کی جائے تو یہ کم تولنے اور کم ناپنے میں شامل ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں بناتے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے، انصاف کی کہی جائے، فیصلہ کرنے اور گواہی دینے میں رشتہ داریوں کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ بے لاگ اور سچی بات کہی جائے۔ چوتھا اور آخری حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وعدہ کو پورا کرو۔ اس میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جس کا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب نے اس کے کرنے کا عہد کیا ہے۔ اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس گناہ کے ساتھ ساتھ عہد شکنی کا گناہ گار بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وعدہ کو توڑتا ہے۔ ان 9 احکام کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین کے بنیادی احکام ہیں اور ان کو شریعت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آیت نمبر 151، 152، 153 تینوں کے اخیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم کو اس کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ اس تعبیر سے ان احکام کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اے مشرکین اور یہود، کرنے کا کام تو یہ 9 قسم کے احکام ہیں جن کی علمی سند ہر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ان کا تم خیال نہیں رکھتے اور خلاف ورزیاں کیے جاتے ہو، اور جن شرکی افعال تم بجا لا رہے ہو وہ تمہارے اپنی خود ساخت ہیں جن کی کوئی علمی سند موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر ہدایت مطلوب ہے تو اپنی سابقہ روش چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھی لکھائی تختیاں دی گئیں، ان میں 10 احکام مذکور تھے۔
جنہیں احکام عشرہ کہتے ہیں۔ یہ احکام بعد میں تورات میں شامل کر دیے گئے۔ ان 10 احکام میں سے ایک حکم سبت کے دن کی تعظیم کا تھا۔ اگر اسے نکال دیا جائے تو باقی یہی 9 احکام رہ جاتے ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ یہود کو بالخصوص تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے جو بنیادی احکام تھے ان میں سے ایک ایک حکم کی تم نے خلاف ورزی کی اور اس کی دھجیاں اڑا دیں اور ان کی بجائے ایسے کاموں میں لگ گئے جن کا تمہاری کتاب میں کہیں اشارہ تک نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کو تمام ناجائز اور حرام باتوں سے ظاہراً باطن بچنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت مطہرہ کے موافق ہم کو زندگی گزارنے اور ظاہر و باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو ہر حال میں قرآن و سنت کے احکام کی پابندی نصیب فرما اور منمانی خواہشات کے اتباع سے کامل طور پر بچنے کا عزم عطا فرما۔ یا اللہ آپ نے جن باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے ہم کو ان کی کامل پابندی کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے خفی جلی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔